بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا قیام عمل میں آیا پچھلے سال ستمبر میں۔ آپ نے دیکھا کہ کس انداز کا اظہار یکجہتی کیا گیا، دونوں کے درمیان کتنا اتحاد تھا، دو بڑی پارٹیوں کے درمیان، باقی سارے ظاہر اور پارٹیز بھی تھیں، پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان۔ پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ سب کچھ معلوم ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی الگ ہو گئی اور وہ سارا معاملہ۔ بہرحال ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو اگلا انتخابی مارکہ ہے وہ ہے 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ بالکل گلگت بلتستان کے الیکشنز کی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں بھی پہلے سے پہنچ گئے، انہوں نے ڈیرے جما لی اور روزانہ کسی نہ کسی جلسے سے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب انتخابی مارکہ ہے تو پیپلز پارٹی اور نون کا کوئی انتخابی اتحاد تو نہیں ہے کوئی، لیکن جب گلگت بلتستان میں بھی کوئی انتخابی اتحاد نہیں تھا پیپلز پارٹی اور نون کا، لیکن دونوں پارٹیز نے واضح طور پر ایک دوسرے کو نشانہ بنانے سے نہ صرف یہ کہ گریز کیا تھا، حالانکہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، نہ صرف گریز کیا تھا، نہ صرف یہ کہ دونوں صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہے تھے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا گلگت بلتستان جب دونوں پہنچے ہوئے تھے تو دونوں کی ملاقاتیں ہوئی تھی، دونوں نے چائے پی تھی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن اب آزاد کشمیر کے الیکشن کے معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکا۔ پچھلے دنوں میں ذرا حیران ہوا جب میں نے ایک جلسے میں سنا کہ میں نے پھر ذرا ریوائنڈ کر کے دیکھا کہ واقعی یہی کہا ہے بلاول صاحب نے جو میں نے سنا کہ بھئی ہم نہیں بلاتے اپنے گھروں میں مودی کو، ہماری دعوتوں پہ مودی نہیں آتا، ہم اس کو اپنی خوشیوں میں نہیں بلاتے۔ تو وہ نواز شریف صاحب پر ظاہر ایک اٹیک، اور آپ یاد رکھیے الیکشن ہونے ہیں آزاد کشمیر میں۔ اس سے پہلے بھی جب لاسٹ ایئر یعنی پچھلی دفعہ جب آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوئے تھے تو یہ نعرہ بلند کیا تھا پیپلز پارٹی نے، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ نیریٹو ہے جو پی ٹی آئی پروموٹ کرتی ہے کہ جناب یہ تو ساڑیاں بھجواتے ہیں، دوستیاں نبھاتے ہیں، اور یہ بڑا ایک سخت لیول ہے تنقید کا، جہاں آپ ان سم وے اور اندر اگلے بندے کی پیٹریوٹزم پر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بلاول صاحب نے یہ کہا، پھر اس کے بعد مودی والی بات اگلے دن دہرائی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سب کا بندوبست کرنا جانتے ہیں، ووٹ کو عزت دو والے کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 قدم آگے بڑھ کے چھکے چوکے لگائے اور پھر ٹکا کے مسلم لیگ نون پہ تنقید کی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر ہم آپ کے ساتھ ہو گئے تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن پھر ہو گئے میاں صاحب کے ساتھ۔ آج بلاول صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کہتے تھے نا ان کے ساتھ نہ جاؤ، ہم گئے ساتھ، غلطی ہو گئی، آپ لوگ صحیح کہتے تھے۔ دیکھیں بلاول صاحب نے کیا کہا، ہم اپنے اس ہر مخالف کے پاس پہنچے، سارے ماضی کو بھول کے ہم تو اپنے مخالف کو ملنے کے لیے ہم تو جیل تک پہنچے، ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا۔ جیالے ہمیں منع کرتے تھے، آپ کا بات سننا چاہیے۔ ہم نے جیل میں بیٹھ کر یعنی نواز شریف کو نظریاتی بنایا، جیالے منع کرتے تھے، آپ کی بات سننی چاہیے تھی۔ آپ کو یاد ہے نا مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ تاریخی کلپ لاہور جلسہ، جب انہوں نے کہا تھا اب یا آر ہوگا یا پار۔ پھر اس 13 دسمبر کے جلسے میں بلاول صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسلام آباد ہم آ رہے ہیں، لیکن آج اسی آر یا پار کو نشانہ بناتے ہوئے تنقید کرتے ہوئے بلاول صاحب یہ بولے، وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ معاملہ کدھر جائے گا اپوزیشن کا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نکلی تھی، یہ کیا ہوگا معاملہ؟ اپوزیشن کے 2 ریلیونٹ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں اور قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں آف کورس، جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ سر بہت شکریہ۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب آف کورس پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما ہیں، پریزیڈنٹ ہیں PMLN پنجاب کے۔ سر دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ کنڈی صاحب، آئی انڈرسٹینڈ کہ انتخابی سیاست کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں، لیکن انتخابی سیاست گلگت بلتستان میں بھی تھی، وہاں آپ نے ایک بھی دفعہ نون لیگ کو اتنا کچھ نہیں کہا۔ میرا سوال بڑا سادہ ہے اور معصومانہ بھی ہے، یہ آپ ایک چھوٹے مقصد کے حصول کے لیے، یعنی کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کچھ ووٹ آگے پیچھے، کچھ سیٹ آگے پیچھے کے لیے ایک بہت بڑے کاز کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، کہ جس میں آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت ہے، لیکن اس کی اپوزیشن جب اس طرح ٹوٹی پوٹی نظر آتی ہے تو آپ ایک چھوٹے مقصد کے لیے بڑے کاز کو خراب نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل آپ کا سوال معصومانہ بھی ہے اور بڑا وہ بھی ہے، لیکن کافی آپ نے تڑکا بھی لگایا، مرچ مسالہ بھی اچھا ڈالا ہے اپنے انٹرو میں۔ اچھا کوئی آپ ایک بات بتائیے گا ویسے جو اگر میں اپنی طرف سے کہی ہو تو؟ نہیں ویسے معصومانہ کی بات کی میں آپ کو، یعنی سوال جو ہے اپنا بادامی صاحب معصومانہ کے ساتھ مکارانہ بھی ہے۔
اچھا چلیں آپ جو میں یہ چاہیں لفظ آپ کا اس نے میں یہ لفظ کرشمہ استعمال ساز نہیں کرے کرنا بھائی. چاہتا تھا. کیا؟ میں نے اس کو تڑکے میں تشبیہ رانا دے صاحب دی نے تو ظالمانہ بھی نہ کہا, سیدھا مکارانہ ہی کہہ دیا. میں کیا کہوں اس پہ, چلیں خیر. دیکھیں بالکل الیکشن کمپین ہوتی ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں بھی الیکشن مہم چلائی. ہمارے کینڈیڈیٹ اس وقت الیکشن لڑ رہے تھے, باقی جماعتوں کو بھی لڑ رہے تھے, اور پی ایم ایل این کے بھی ڈیفینیٹلی وہاں پر لڑ رہے تھے. ایک جماعت ہے, وہاں پر لڑ رہے تھے اور اپنی الیکشن کمپین, بلکہ ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ بھی وہاں پر کیا. وہاں کے جو فارمر چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی الیکشن کے بعد کافی الزامات الیکشن کے دوران بھی لگائے پارٹی ٹیچر میں. دیکھیں پالیٹکس میں چیزیں, آپ کے اختلافات بھی ہوتے ہیں, آپ کے اتحاد بھی ہوتے ہیں. ماضی میں ایک لمبی تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی ایک رہی, اختلافات کی بھی رہی ہے. پھر ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میں اکٹھے بھی ہوئے ہیں, پھر بھی ہم جدا ہوئے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جیسے اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو ان کے جو باتیں پی ایم ایل این کاف کے لیے تھیں, یا ان کی جو ایم کے ایم کے حوالے سے تھیں, یا جی ڈی اے کے حوالے جو بھی تھی, وہ مطلب پالیٹکس میں آپ کو اتحاد بھی کرنے پڑتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں. فیصل بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ کے یعنی پھر تو یعنی آپ کا سیاسی مخالف یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اس کا مطلب اصول وغیرہ کچھ نہیں ہے, جو اس دن کا مفاد ہو اس کے حساب سے بات کرنی چاہیے. پہلے کہا کہ نواز شریف اگر ہم نے آپ کا ساتھ دیا اللہ میں معاف نہیں کرے گا, پھر ساتھ دیا, پھر کہا کہ غلطی ہو گئی تھی نہیں دینا چاہیے تھا. تو مطلب اس کا مطلب اصول نہیں ہے, بس چلتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے اپوزیشن کی پالیٹکس, ہم حکومت کے اتحادی نہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں. اور شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. جب سینٹ کا جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا بجٹ کے حوالے سے, پہلے دن ہم نے پریس کانفرنس کی. چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ میں اپنے تمام ممبران جو ہے وہ غیر مشروط طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے کرتا ہوں کہ ہم اس بجٹ کو ناکام کریں. اس کے بعد ہماری 2-3 میٹنگز بھی چیئرمین صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے چیمبر میں ہوئی. ابھی ریسنٹلی بھی ان کے رشتہ دار کی فاتح خوانی بھی, ابھی جب یہ نیشنل سیکورٹی کا اجلاس سے پہلے ان کی فاتح خوانی بھی کے لیے بھی ان کے پاس گئے, کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. انہوں نے ایک مین رول پلے کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے ایک رول پلے کرنا ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ وہاں پر اپوزیشن کی پالیٹکس کرنی ہے, کیونکہ جب وہاں پر اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی تو وہ چیزیں نہیں چل سکیں گی. اس پہ جو ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا ہے, کیونکہ ہم نے تمام ممبران بجٹ کے دن جو کہ ووٹنگ تھی, سوائے 2 کے جن کو کووڈ تھا, باقی ہم سب, حالانکہ خورشید شاہ صاحب دیکھیں وہ کبھی بھی ووٹنگ کے لیے نہیں ہے سوائے سینٹ کے الیکشن کے اور اس ووٹنگ کے لیے. ادروائز وہ ان کو اگر آپ بلائیں بھی صحیح اسپیکر, ان کے اگر پروڈکشن آرڈر بھی ایشو کریں تو لیکن وہ نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن فیصل بھائی اس دن بھی آپ کو پتا تھا کہ شہباز صاحب کے قریبی رشتہ دار کا کزن کا انتقال ہوا, پھر بھی بلاول صاحب نے بتایا کہ وہ آئے نہیں, کیوں نہیں آئے, حالانکہ وہ راستے سے واپس گئے تھے, ان کے بہت قریبی عزیز کا انتقال ہوا. نہیں, ان کا جنون ریزن کے رشتہ دار فوت ہوئے, لیکن بلاول صاحب نے شہباز صاحب کو رگڑا, اس دن بھی نام لے کے رگڑا. یہ تڑکے کے بغیر والی بات ہے. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا مطلب ہے کہ ان کی فوتگی ہوئی ہے, اور خدا ان کو جنت بخشے. کلوز ریلیٹیو اگر کسی کا فوت ہوتا ہے ہم اس پہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کیوں نہیں ہے, بالکل ہے. لیکن ہم باقی ممبران جو کہ جے یو آئی کے یا پی ایم ایل این کے ہمارے, ٹھیک ہے, ہم شاید ان کو ڈیفیٹ نہ کر سکے اس بجٹ کو, لیکن مطلب ہے کہ ہم اپنے ممبران کی اسٹرینتھ شو کرتے ایک یکجہت, کیونکہ ممبران تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر ہونا ضروری ہے. ہم نے تمام ممبران کو حاضر کیا, تو یہ چیزیں تھیں جس پہ ہم نے خدشات ظاہر کیے کہ پی ایم ایل این کے ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب ہیں اور جے یو آئی کے جو پارلیمانی لیڈر اسد محمود صاحب ہیں, اس کے اوپر وہ دیکھیں کہ ان کے ممبران کیوں غیر حاضر تھے اس چیز پہ. یہ بات تھی. اگر اس میں اگر آپ تڑکا لگانے کے آپ نے یہ کیوں کیا وہ کیے, تو آپ کے کہنے سے تڑکا نہیں لگ جائے گا نا فیصل بھائی. یا تو آپ بتائیں کہ یار وسیم یہ کب بولا ہے بلاول صاحب نے جو آپ تو میں مانوں گا تڑکا, آپ کے کہنے سے نہیں ہو جائے گا نا. آپ کل کچھ کہہ رہے ہیں, تو میں ہماری جرات نہیں ہو سکتی کہ آپ کل کیا کہیں گے. لیکن چلیں میں ذرا رانا صاحب, ہماری جرات نہیں, ہاں جی سر کیا جرات, ہماری جرات نہیں ہو سکتی کہ ہم آپ کو کنٹراڈکٹ کریں. نہیں سر, آپ جن کو جرات کریں آپ بتائیں کہ بھائی یہ بات میں نے فیکچرنگ کریکٹ کی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ ظاہر ہے انتخابی سیاست میں ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ابھی کل کی یہ بات اتنا ہوتا ہے نہیں ہوتا, میرا خیال اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں بھی جب آپ اتنا حساس معاملہ کہ جس میں آپ ایک طریقے سے فارمر پرائم منسٹر کی ابو الوطنی کوشچن میں لا رہے ہوں کہ بھائی مودی ہمارے یہاں نہیں آتا, ہم اس کو اپنی خوشیوں میں نہیں بلاتے, تو پھر اس کا مطلب پھر اگر یہ سب جائز ہے اور ہم یہ کہہ دیں خالی کہ دیکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, تو پھر تو آپ کا سیاسی مخالف یہ کہے گا نا کہ دیکھو بھائی یہ کیریکٹر ہے. اب اس کی آپ کے سیاسی مخالف کے اپنی بہت سارے سوالات ہیں ان سے, لیکن ان کا الگ معاملہ ہے, ان سے ہم سوال الگ کریں گے. لیکن یہ تو پھر ایک کلیئر میسج آئے گا نا کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے اور اصولوں کی سیاست نہیں ہے, بس روز کا الگ بیان ہے. نہیں دیکھیں, اس پہ آپ صرف سیاستدانوں کو یا سیاسی جماعتوں کو مورد ظلام نہ ٹھہرائیں. معاملہ یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جو سیاست ہے, اور خاص طور پہ جو پاکستان کی سیاست ہے, کیونکہ
یہ سیاست صرف سیاست نہیں ہے، اس سیاست میں بہت بڑی مداخلتیں ہوتی رہی ہیں اور شاید اب بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ حالات کا جبر جو ہے یہاں پہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہی قومی اتحاد جس نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حکومت کو ختم کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ایگزیکیوشن تک جو ہے وہ جماعتیں پہنچی۔ ابھی پرسوں ہی اس کو 44 سال مکمل ہوئے 5 جولائی کو۔ نہیں سن لیں نا، سن لیں بات سن لیں، وہی جماعتیں جو ہیں وہ بعد میں ضیاء الحق کے خلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا حصہ بنی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ انتخابی جو سیاست ہے اور جو انتخابی جلسوں میں ہونے والی باتیں ہیں اور جو باتیں جو ہیں وہ کسی میٹنگ میں بیٹھ کے لیڈرشپ جو ہے وہ جب کم از کم کے اوپر متفق ہوتی ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کل یا پرسوں جو ہے وہاں پہ انتخابی جلسوں میں تقاریر کی ہے، انتخابی جلسوں کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ میں بھی اب اپنے ضلع میں جب جاؤں گا جہاں پہ میں محسوس کروں گا کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی مجھے کمپیٹ کر رہی ہے، میں زیادہ زور اس کے اوپر دوں گا، میں اس کی خامی بیان کروں گا۔ جہاں پہ میں دیکھوں گا کہ جماعت اسلامی مجھے کمپیٹ کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کر رہی ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس جگہ پہ جس حلقے میں تقریر کی ہے وہاں پہ ان کے کمپلشنز ہوں گے، لیکن میں تو انہی دنوں کی بات کر رہا ہوں، میری موجودگی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے سینئر 4-5 لوگ تھے، وہ آ کے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ تعزیت کی ہے، انہوں نے پوری کوآپریشن کا ان کو جو ہے وہ یقین دہانی کروائی ہے، متحدہ اپوزیشن کے طور پہ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن ان سے رہنمائی لی بھی ہے، ان کو ان کے ساتھ تعاون کیا بھی ہے۔ تو یہ دوسری یہ باتیں جو ہیں آپ دیکھیں، یہ تو 25 تک جو ہے یہ 25 تک بدامی صاحب یہ آپ کو بھی برداشت کرنی پڑے گی، تو ہمیں تو خیر برداشت کرنے کی عادت ہے۔ اچھا، اور آپ خالی برداشت کریں گے، آپ کے جوابی فائر بھی ہو سکتے ہیں آپ لوگ کی طرف سے بھی، کیونکہ کل سے مریم بی بی کی بھی انتخابی نہیں، ہماری طرف بھی جوابی فائر کرنے والے ہماری طرف بھی جوابی فائر کرنے والے لوگ موجود ہیں اور وہ فائرنگ رکتی نہیں ہے، اچھا وہ ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے۔ جیسے ابھی 8 بجے ہو گئی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میں ایسی گھٹیا باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا بلاول صاحب کے، تو یعنی ہر جماعت کے ہاں تو میں نے کہا نا کہ یہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا یہ کام، اور یہ 25 تک تو لازمی ہے کہ 25 تک یا جس دن وہ الیکشن کمپین ختم ہوگی غالباً 23 کو یا 24 کو، تو یہ ابھی جو ہے یہ 13-14 دن جو ہے وہ آپ کے اوپر کافی بھاری ہیں۔ اچھا صحیح ہے، لیکن یہ بتائیں مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب، کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ پھر ان میں بڑا واضح تضاد ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ یا تو آپ کہیں یار ہم ایسی بیان دے دیتے ہیں، جو بکتا ہے وہ بول دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے صحیح ہے، مطلب آپ کہہ دیں، یا پھر یہ کہ آپ اگر واقعی کسی ایک شخصیت کو بھارت کا وزیر اعظم، جس کو ہم پاکستان اپنا دشمن کہتا ہے خاص طور پہ اس وزیر اعظم کو جس نے 370 کیا، سارا کچھ کیا، اگر ہم کسی ایک شخصیت کو اس کا یار سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خوشیوں میں اس کو بلاتا ہے اور اتنے قریبی تعلقات ہیں، تو یا تو آپ کہیں کہ یار یہ بیان ہم نے ایسے دیے تھے، یا پھر اگر آپ کہیں کہ آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ زندگی پر کبھی ایسے آدمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے نا۔ تو ان دو میں سے کوئی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہاں وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے 20 دنوں کے لیے وہ مودی کا یار ہے اور اس کے بعد یہ کہ ٹھیک ہے یار ہمارا سیاسی مخالفت تو چلتی رہتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ ہوگا نا اصولی کنڈی صاحب؟ دیکھیں اگر کوئی تعلق ہوگا تو کوئی کسی کی شادی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، چلو غمی میں تو بغیر تعلق کے بھی بندہ چلا جاتا ہے، لیکن خوشی میں تو تعلق کے بغیر اگر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ اس چیز کو جو ہے آپ اس طرف نہیں لے کے جا رہے جہاں پہ کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، جہاں پر کھلے عام جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں بھی گھیری جا رہی ہیں۔ آپ نے اس شخص کا بھی ذکر نہیں کیا جو کہ مودی کی الیکشن جیتنے کی دعائیں کر رہا تھا کہ جب جیسے وہ جیت جائے گا پھر ہم کشمیر کا فیصلہ بھی کر لیں گے۔ جس طریقے سے وہاں پر وزراء صاحبان کمپین کر رہے ہیں اور وہاں پہ اعلانات کر رہے ہیں، وہاں پہ فنڈنگ دے رہے ہیں، وہاں پہ کریں، یہ تو الیکشن کمیشن کو پھر یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک اصول بنا لے کہ بالکل آپ جو جس کی بھی حکومت ہو وہ اس قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ میں تو آپ کے لیڈر نے جب بیانات دیے اسی کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ پہلے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف گریٹر پنجاب چاہتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ دوستی ہو گئی تو کہنا بند کر دیا،
پھر آزاد کشمیر کے الیکشن ہے، آپ نے کہا مودی کے یار کو دھکا اور دو، پھر دوبارہ دوستی ہوئی کہنا بند کر دیا، اب پھر آپ نے نعرہ لگانا شروع کر دیا مودی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے. تو یا تو آپ کہیں کہ مودی اگر ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے تو اس میں ایسی کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یا اگر ایک بات غلط ہے واقعی تو پھر اس نواز شریف سے تعلق نہ بنائے بعد میں. کیونکہ دیکھیں کشمیر میں الیکشن ہے، کشمیر ایک سینسٹیو چیز ہے، کشمیر جو ہے ایک انڈیا کے حوالے سے ان کا بڑا سینسٹیو وہاں پر جو ہے وہ سچویشن ہے، کیونکہ جس طریقے سے کشمیریوں پہ جو ظلم ڈھائے ہندوستان کی طرف سے، تو وہاں کی وہ کپلشن ہے. دیکھیں بالکل آئے تھے مودی صاحب، آئے تھے، شادی اٹینڈ کی، سب کے سامنے کی تھی، دعوت دی گئی تھی، یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مودی صاحب یہاں پر نہیں آئے اور انہوں نے شادی اٹینڈ نہیں کی، ان کے دوست رہے ہیں. تو ایکسپلینیشن تو میرے بھائی جو ہیں وہ رانا ثنا صاحب دے سکیں گے، یا پھر جو ہے مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں جلسے میں، وہ دے سکیں گے کہ وہ شادی پہ آئے تھے، کیا صورتحال ہے آج ان کی، کیا صورتحال ہے. چلو اس وقت اگر وہ دوست تھے، آج ان کی کیا صورتحال ہے. یا آپ نے خاقان عباسی صاحب کی بات کی، ان کو زیادہ پتہ ہے تو وہ زیادہ دے سکیں گے کہ وہ ان کے متعلق، مودی کے متعلق ان کے آج کیا سٹیٹمنٹ ہے، کیا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے، آپ کو ابھی رانا ثنا صاحب نے بات کی ہے کہ ہم گئے تھے، بالکل وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. جب تک شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ہماری اپوزیشن کا جو تعاون ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ایک میجورٹی پارٹی کے لیڈر ہیں. تو وہ تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن پہ نہیں مانتے ہیں. تو رانا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی آپ عدم اعتماد لائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں لا سکتے عدم اعتماد؟ نہیں ہو سکتا؟ بالکل یہ بات ہوئی ہے. ہاں دیکھیں اس میں جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے نمبر کی ضرورت ہے، ہاں پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی. ہاں اور یہ جو جہانگیر ترین والا جو ایپیسوڈ ہوا تھا، ہاں اس میں اگر جہانگیر ترین کو اریسٹ کر لیا جاتا، جو کہ اسے اریسٹ کیا جانا چاہیے تھا، ہمارے خلاف تو ابھی انکوائری جو ہے وہ ابتدائی سٹیج پہ ہوتی ہے اور گرفتاری ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ یہ ذرا تھوڑا بہت دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. اور پھر یہ جو روز یہ کہنے والے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، تو پھر این آر او دیا ہے نا، اور جا کے وہاں پہ بیان دے دیا کہ جی نہیں ہمیں تو ان کے خلاف نہ کوئی ثبوت حاصل ہوا ہے اور نہ ہمیں ان کی جو ہے وہ گرفتاری چاہیے. تو اگر یہ ہو جاتا تو پھر ہمیں یہاں پہ بھی اور پنجاب میں بھی نمبر دستیاب ہو جاتا. جس دن ہمیں یہ بات انشور ہو گئی ہاں کہ ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ کنفرم ہے، ایک دن کے لیے بھی کوئی ڈیلے نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے پیپلز پارٹی انشور کرا رہی عدم ہے. اعتماد کے بلاول بعد صاحب جو نے ہے کہا وہ ہم نے کوئی حکومت نہیں کرنی، ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے. لیکن جب آپ عدم اعتماد لائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر اس متعلقہ اسمبلی کی حد تک الیکشن ہو جائے گا نا، ری الیکشن ہو جائے گا. نہیں، متعلقہ اسمبلی کی حد تک نہیں ہوگا. اگر قومی اسمبلی کا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو جو نیکسٹ لیڈر آف دی ہاؤس ہوگا، تو جب وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا فار فریش الیکشن، پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی فار فریش الیکشن، تو دوسری دونوں اسمبلیاں بھی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکیں گی. نہیں، لیکن یہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بار بار کہتے رہے اور ٹیلی ویژن پہ کہتے رہے کہ اگر نون نے ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو یہ کام ہو گیا. تو عثمان بزدار کا نمبر گیم تھا ہمارے پاس، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ نمبر گیم ہے تو ایک منٹ کی تاخیر نہ کریں. وہ تو کہتے ہیں تھا نمبر گیم، نون نہیں مانی، ورنہ ہو گیا ہوتا کام. نہیں، اس بارے میں جو ہماری میٹنگز میں بات ہوتی ہے یا ہوتی رہی ہے، ہاں اس میں دیکھیں اس میں جو ہے یہ جس جماعت کی جو عدم اعتماد کی تحریک موو کرے گی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ بندوں کو پورا کرے. جی ہاں. اور اگر 172 کی بجائے 171 بھی ہو جاتے ہیں تو تحریک جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی. آپ دیکھیں 172 کا نمبر اچیو کرنا اور پھر اس بات کو انشور کرنا کہ وہ ہاؤس میں پہنچ سکیں گے. یہاں پہ جو حالات ہیں، اگر پیپلز آپ پارٹی اس کا بندے ذمہ پورے لے، بھی کر لیں تو 10 لوگوں کو جو ہے یہ یہاں پہ پولیس پکڑ کے بٹھا لے، لیکن اگر اور پیپلز بعد میں پارٹی اس پھر کا آپ ذمہ شور لے ہی لے. مچاتے رہیں گے نا، یا ریٹیں کرتے رہیں گے یا اسمبلی میں شور مچاتے رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے اس طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن اور رانا صاحب میں اگر بالکل اس بارے میں پوری طرح سے کلیئر ہوں کہ جب بھی ہمارے پاس یہ مطلوبہ ہدف ہوا تو ہم اس میں رکیں گے نہیں. تو کنڈی صاحب کیا آپ کے پاس ہے وہ نمبر جس کی وجہ سے بلاول صاحب بار بار کہتے ہیں، انہوں نے آج بھی کہا کہ آئے ہم عدم اعتماد لاتے ہیں ساتھ، یعنی آپ لوگوں کی ورکنگ کمپلیٹ ہے کہ اس میں پسپائی نہیں ہوگی؟ دیکھیں بادامی صاحب، ہم نے پہلے بھی جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا، ہم نے کنونس کیا اپنے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. انہوں نے اعتماد کیا
یوسف زگرانی صاحب الیکشن لڑے اور آپ نے دیکھے 172 ووٹ ان کو پڑے، اور وہ صرف یہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی نے کیا، تمام جماعتوں نے بھرپور اس پر محنت کی، تمام جو ہمارے اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، انہوں نے بھرپور محنت کی اور ہم وہ جیتے۔ اسی لحاظ سے اب کچھ چیزیں ہیں کہ جو میٹنگ میں ڈسکس ہو سکتی ہیں، کچھ ہیں کہ جو میڈیا پہ ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ ہم ابھی بھی کنونس ہیں، دیکھیں جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ ان کو کیسے یقین ہوگا ان کے پاس 172 ہیں؟ اگر ابھی آپ کہیں کہ کیسے آئے گا، اس وقت پھر پولیس ہوگی، وہ پولیس پھر بھی بٹھائے گی۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اگر پورا اکٹھا مل کر کام کریں تو ہم پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم مرکز میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خدشات ہیں کہ پولیس یہ کر دے گی یا وہ کر دے گی، دنیا تو دیکھے گی نا، پولیس وسیم آپ کہہ رہے بادامی ہیں، صاحب رانا صاحب دیکھے کا گا، اشارہ باقی تو کہیں اور چینلز ہے۔ دیکھیں دے۔ لیکن وہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بندے ہی نہ پہنچ پائے تو کیا کریں گے پھر؟ نہیں دنیا آپ دیکھیں گے نا، آپ تو حق اور سچ کی بات کریں گے، آپ نہیں کریں گے حق اور سچ کی بات، یا تو آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کروں گا تو پھر تو ٹھیک ہے، دنیا دیکھے گی، چینلز دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ایم این ایز کے ساتھ یا ایم پی ایس کے ساتھ، تو پھر تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے ہو جائیں گی۔ بتائیں رانا لیکن صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں اس کہ ڈیل میں کیا برا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ایک چیز میں بتا جاتا ہوں کہ دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک ہے نا، خدا نہ خواستہ ناکام اگر ہو جاتی ہے تو کوئی پہاڑ تو نہیں گر جائے گا، لیکن میں ابھی بھی یقین سے کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مل کر اگر کام کریں، ہم پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ہم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں، پھر وہ جو نئے سی ایم آتے ہیں یا پرائم منسٹر آتے ہیں تو وہ فریش الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس ڈیل میں کیا برا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، اگر اس وقت جو ہے وہ پھر کوئی اقدامات ہوئے وہ آپ ایکسپوز کریں گے کہ دیکھو فلاں ایم این اے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں ایم پی کے ساتھ یہ ہوا، اور اگر ناکام ہو بھی گئی اللہ نہ کرے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے پوری ایفرٹ کیا اور ہم یہاں تک پہنچے، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں مسلسل جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے وہ اپنے وقت آنے پہ اس کو ڈسکلوز کرے گی۔ ہمارے بھی لوگوں سے رابطے ہیں، اس وقت بھی 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کی یقین دہانی کے اوپر کہ اگر نیکسٹ الیکشن میں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، وہ اس حد تک بھی تیار ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں تو ہم استعفیٰ دینے کو اور دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں اس میں فگر جو ہے وہ زیادہ چاہیے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی جو ہے وہ جلدی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ 6 مہینے اور سال پیچھے جا پڑیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ آن ایئر یا میڈیا پہ بیٹھ کے تو ان کے اوپر کوئی حتمی یا دو ٹوک بات نہیں کی جا سکتی۔ اچھا ٹورڈز دی یہ اینڈ ہو ٹھیک ہے، سکتا ہے آپ کو کہ آپ کو اچانک یہ معلوم ہو ہاں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ آ گئی ہے، اچھا اور اس کے بعد پھر آپ کی پریشانی جو ہے وہ دیدنی ہوگی۔ میں انتظار کروں گا اس دن کا، اور آپ دیکھیے کہ اس دن پریشان اور ہوتا ہوں یا آپ نہیں کی ہوتا۔ مکاری بھی ظاہر ہو جائے گی۔ یار آپ یہ بڑے سخت الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، میرے بھائی ہیں کہہ لیں، ٹھیک ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سر یہ بتائیں رانا صاحب ٹورڈز دی اینڈ میں ایک اور مکارانہ سوال کر لیتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیجیے گا۔ پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں منظور نظر جماعت ہو گئی ہے رانا صاحب؟ بالکل نہیں۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف یہ جو ریسنٹ موو ہوئی ہے وہ نیو یارک کا جو فلیٹ انہوں نے نکالا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ فلیٹ کی انکوائری ریکوائرڈ ہے بھی، وہ بھائی انکوائری کرو جہاں پہ 10 ریفرنس آپ نے پہلے دائر کیے تھے یا 11واں بھی کر دو۔ ان کو تھریٹ آف اریسٹ دینا، پھر ان کو گرفتاری کے لیے جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ میں آنا پڑا ہے، اور پھر جس پوزیشن میں وہ آئے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا بیڈ میسج دے رہی ہیں۔ رانا صاحب لیکن یہ احتساب یہ جو بات تو ہے خود مریم بیوی نے یہ اپنے تو ٹویٹ میں کہی تھی کہ ایک نیا گھوڑا تیار ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ایک نیا منظور نظر تیار ہو گیا۔ وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے کل جلسہ کرنا ہے، اس کے بعد پرسوں پھر بلاول بھٹو صاحب نے جلسہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ 25 تک آپ ذرا تھوڑا حوصلہ جو ہے نا اس کو بڑا کر کے رکھیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ منظور چیزیں نظر آپ کو برداشت آپ کرنا کی نظر پڑے میں گی۔ نہیں ہے، مریم بیوی کی لیکن میں نظر میں ایک ہے، بات تو ہم آپ کیا کو سمجھیں بتا یہ دوں، بتائیں۔ نہیں سن لیں جی جی بدامی صاحب، میں ایک بات آپ کو بتا دوں ہاں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہاں بھلے آپس میں الیکشن بھی لڑیں گی اور آپس میں جو ہے وہ بالکل مقابلہ کریں گی، ہمارا کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان لمٹس کو کراس نہیں کریں گی جو لمٹ سیاست میں پی ٹی آئی نے کراس کی۔ صحیح۔ اور پیپلز پارٹی کو یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی، یہ کہنا غلط ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پارٹیز جو اس وقت بدترین احتساب
اور بدترین ظلم اس سلیکٹڈ ٹولے کا، اور اس سلیکٹڈ ٹولے کے پیچھے جو سلیکٹرز ہیں وہ برداشت کر رہی ہیں، ان کے متعلق یہ بات جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے مناسب نہیں ہو سکتی اور نہ یہ سچ ہو سکتی۔ بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب بہت شکریہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ خوش آمدید۔ افغانستان کو لے کے بہت سارے سوالات ہیں جو پاکستان کے لیے بہت سارے کنسرنز لے کر آ سکتے ہیں۔ افغانستان کے 421 میں سے 200 اضلاع پر طالبان قابض ہو گئے ہیں، جس میں سے ایک جو صوبہ بغلان وہ کابل سے 4 سے 5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر یہ سب کچھ جاری رہتا ہے تو پاکستان میں انفلو ہوگا افغان مہاجرین کا، یہ سب کچھ جاری رہتا ہے تو تحریک طالبان پاکستان مضبوط ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ جاری رہتا ہے تو اور بہت سارے اثرات رہ سکتے ہیں۔ اور ریاست پاکستان اس سب میں کیا سوچ رہی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے آلریڈی 70,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں، $100 بلین سے زیادہ کا ہمیں لاس ہوا ہے، اور ہم فور شور افورڈ نہیں کر سکتے ایسا کوئی اور معاملہ اللہ نہ کرے دوبارہ۔ ریاست پاکستان ان سارے معاملات کو لے کر کیا سوچ رہی ہے، بات کرتے ہیں سب سے متعلقہ شخصیت پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ شاہ صاحب پہلے تو بڑا اسٹریٹ کوشچن یہ بتائیں، جس انداز سے طالبان اضلاع در اضلاع قبضے کرتے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے حیران کن ہے؟ دیکھیے حیران کن اس لیے لگ رہا ہے کہ جو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بالکل بے بس دکھائی دے رہی ہیں، یا لگتا ہے کہ وہ اس وقت وہ مقابلہ کرنے کی ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ایک وفد جاتا ہے، انہیں قائل کرتا ہے، اور وہ اپنی رضامندی سے اپنے ہتھیار رکھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اور ابھی تک جتنے اضلاع میں انہیں پیش رفت ہوئی ہے، بیشتر اضلاع میں لڑائی کے بغیر انہیں کامیابی ملی ہے۔ صحیح ہے، تو یہ حیران کن ہے اس اعتبار سے، بالکل ٹھیک ہے۔ پریشان کن بھی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پریشان ہم اس حد تک ہو سکتے ہیں، یا ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر دونوں فریق مل بیٹھ کر کوئی راستہ نہیں نکالتے۔ پاکستان بارہا کہتا آیا ہے کہ مستقل حل سیاسی حل ہے، لڑائی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر اگر آپ قبضہ کر لیں، وہ قبضہ چھڑانے آ جائیں، خون خرابہ ہوگا۔ افغانستان کے لوگوں نے بہت جنگ و جدل دیکھ لی ہے، بہت خون خرابہ دیکھ لیا ہے، بہت تشدد دیکھ لیا ہے، وہ امن چاہتے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عوام الناس امن چاہتی ہے۔ امن کیسے ہوگا؟ مل بیٹھ کے ہوگا، گفت و شنید سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہیں یہ مضبوط ہو سکتا ہے کچھ اضلاع میں ان کا ہاتھ بھاری ہو اور ان کا وہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہو، لیکن یہ تو پھر ایک سول وار کی کیفیت ہو جائے گی نا، وہ افغانستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو سر یہ بتائیں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں طالبان قابض ہو جاتے ہیں، ہمارا ایک تو یہ نیریٹو ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو افغان عوام، ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے اب کی دفعہ، کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے ماضی کی طرح، جو افغانستان کی عوام کہے گی کہ بھائی یہ ہمارا لیڈر ہے، ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی اس جنگ و جدل کے نتیجے میں طالبان قابض ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو ریکگنائز کریں گے، نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ پدامی صاحب، اس کے لیے ہم نے ایک مشاورتی عمل کا آغاز کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دفتر خارجہ میں نے بہت سے پولیٹیکل لیڈرز کو دعوت دی تھی، جس میں وہ شامل بھی ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئے تھے، PMLN کے بھی آئے تھے، جماعت اسلامی کے بھی آئے تھے، JUI کے بھی آئے تھے، ANP کے بھی آئے تھے، کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے، جو ایوالو کر رہی ہے، اس پہ ان کا پہلے اپنا تجزیہ پیش کیا اور پھر ان کا جو انالیسس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد ایک اور اٹیمپٹ ہوا جو اسپیکر صاحب کی سربراہی میں ایک اجلاس منعقد کیا، 8 گھنٹے کی مشاورت ہوئی، جس میں جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں اور جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس سے بھی انپٹ لیا کہ مختلف صورتحال جو سامنے آ سکتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہمارا ابھی
جو عمل ہے وہ جاری ہے. ایک نشست ہوئی ہے, اگلی نشست درکار ہے, تو ان کا انپٹ لے کر, نیشنل لیڈرشپ کا انپٹ لے کر ہم نیشنل اسٹریٹجی مرتب کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اس کے بعد کریں گے ہم. اچھا ٹھیک ہے سر, لیکن یہ بتائیں امریکنز کو یہاں پر اڈے پرووائڈ کرنے کے حوالے سے خان صاحب نے بیان دیا ایبسولوٹلی ناٹ, اور پھر کچھ فالو اپ میں پارلیمنٹ میں تقریر بھی کی اور وہ اس کو بڑی پذیرائی بھی ملی. آپ کے سیاسی مخالفین نے کہا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو برملا کہا کہ بھائی انہوں نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں تو پھر دینے کا کیا سوال ہے. تو ایک یعنی یہ تو ایک پاپولر نیریٹو ہے جو آپ نے کہہ دیا, انہوں نے ڈیمانڈ کہاں کی ہے جو ہاں یا نہ کی بات ہے. تو امریکہ نے آفیشلی ہم سے کیا ڈیمانڈ کی کسی اڈے کی؟ مولانا کی شاید معلومات نامکمل ہوں. اچھا, انہوں نے بات چیت کرنی ہے تو حکومت وقت سے کرنی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو معلومات ہیں, جو وزیر اعظم کی انفارمیشن ہے, وہ زیادہ مصدقہ ہو. تو یعنی امریکہ نے اس طرح کی درخواست کی تھی جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے. دیکھیے, ان کو وہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے انہیں یہاں موجود رہنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ان کے گلف کے مختلف علاقوں میں ان کی موجودگی ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ اوور دی ہورائزن جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں, اس پر بھی وہ سوچ و بچار کر رہے ہیں. ہم نے اور اوبویسلی پاکستان ایک پڑوسی ہے, پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی مناسب ہیں, تو ان کی توقع ہے, ہو سکتی ہے کہ پاکستان, لیکن اور اس توقع کا انہوں نے اظہار کیا ہے ہم سے سر, ماضی کے تجربات کو, جی اس توقع کا انہوں نے ہم سے اظہار کیا ہے. دیکھیے, توقعات تو جب آپ حلیف ہوتے ہیں اور آپ کا آبجیکٹیو ایک ہوتا ہے, اور آبجیکٹیو کیا ہے کہ وہاں امن ہو, استحکام ہو, اس آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ ایسی تنظیمیں وہاں اپنا فٹ پرنٹ نہ بڑھا پائیں. مثال کے طور پر داعش ہے, مثال کے طور پر القاعدہ کو بڑی کامیابی سے وہاں اس کو نیست و نابود کیا گیا, وہ سر نہ اٹھا پائیں. اور بھی ہو سکتی ہیں. ہم نہیں چاہیں گے, اور یہ ان کا ہمارا ایک مشترکہ یہ ہماری خواہش ہے کہ کوئی ایسے ٹیررسٹ نیٹ ورکس وہاں انارکی کا, ویکیوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں اپنا پیر نہ جما پائیں. تو اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی درکار ہوگی. تو اس کے لیے وہ بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. ہم سے بھی تقاضے کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اپنے اندرونی حالات کیا ہیں, اور ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کیسے کرنا ہے. تو سر یہ ہم نے بتائیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے. ہم نے بہت بڑی قیمت پہلے ادا کر چکے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اڈوں کے بارے سے آپ نے اپنا موقف دیا. 2001 کی پرویز مشرف صاحب کے زمانے کی جو ارینجمنٹ ہے وہ تو ایز اٹ از برقرار رہے گی, اس حد تک ہم امریکہ سے تعاون کریں گے, لاجسٹکس اور وہ ایئر سپیس سے متعلقہ جو بھی ہے. دیکھیے, اس پہ بھی 2 ہیں. ایک ہے آپ کی جو گراؤنڈ پہ آپ لاجسٹک سپورٹ ان کو دیتے رہے ہیں, اور ایک جو ایئر لاکس آپ نے ایک ایئر کوریڈور ان کو دے رکھا تھا. اب اس پہ بھی ہمارا ایک مشاورتی عمل جاری ہے, اور میں عرض کر رہا ہوں نا, کیونکہ ہم اس پر اپوزیشن کی مختلف جماعتوں سے ہم انپٹ لے بھی رہے ہیں اور اپنا انالیسز ان سے پیش کر رہے ہیں. اور بڑی اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سول اور ہماری ملٹری لیڈرشپ مل بیٹھ کر, دیکھیے آپریشنل صورتحال وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں جو فیلڈ میں ہیں, اور جو سیاسی جو کیا قوم کے لیے قابل قبول ہے, کیا قابل قبول نہیں ہے, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھ کے اس میں بہت ساری باتیں جن پر فیصلہ بھی ہونا ہے. ایک مشاورتی عمل سے گزر رہے ہیں, اور اس کے گزرنے کے بعد ہم کسی حد پہ نتیجے پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب اس پہ یہ بتائیے گا کہ ہمیں تحریک طالبان پاکستان, ظاہر ہے وہ آؤٹ فٹ کا جس نے پاکستان میں امن و امان کو سبوتاش کیا, اور ابھی ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اگر جس طرح وہاں طالبان مضبوط ہو رہے ہیں نتیجتاً TTP بھی نہ اس انداز سے مضبوط ہو جائے. اس سارے تناظر میں ہمیں امریکہ سے یہ شکوہ تو ہے نا یا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا کردار ادا کیا دوحہ مذاکرات کی حد تک اور تمام دیگر فرنٹس پہ بھی کہ امریکہ اور طالبان کو ہم لائیں ایک ٹیبل پہ, لیکن یہ انخلا کا ٹائم ٹیبل انہوں نے کوئکلی اور اپنے طور پر اس کو اناؤنس بھی کر دیا اور اس پہ عمل بھی کر دیا. نتیجتاً اب ہمیں یہ تھریٹ ہے. انہیں تو یہ سکون ہے کہ گراؤنڈ میں ان کا فوجی نہیں مر رہا,
لیکن ہمیں یہ تھریٹ ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی اگر وہاں مضبوط ہوئی تو یہاں ہمارا فوجی اور ہمارا عام آدمی اللہ نہ کرے لیکن وہ ولنریبل ہوگا. تو یہ شکوہ ہے امریکہ سے. دیکھیے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ افغان حکمرانوں کے ساتھ بھی ہے اور ہم نے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ دے رکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی ایسی تنظیم کو, کسی ایسی دہشت گرد تنظیم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جو ان کو یا ان کے حلیفوں کو نشانہ بنائے. ہم اس کا ارادہ کر چکے ہیں اور ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ بھی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں لیکن ہونے سر دیں اس گے. کے جواب میں تو چاہے وہ وہ افغان TTP حکمران ہم سے کرنا کہہ چاہے. سکتے ہیں نا کہ میں تو اپنی سرزمین اپنے خلاف استعمال ہونے سے نہیں بچا پا رہا. آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ میرے 36 اضلاع پہ طالبان قبضہ کر لیتے ہیں, تو میں آپ کے خلاف استعمال ہونے سے کیا بچاؤں؟ دیکھیے اس میں نظر آ جاتا ہے جب آپ تعاون کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ تعاون کے باوجود آپ بے بس ہو جاتے ہیں, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. لیکن یہ ہے کہ نیک نیتی سے کیا ہم جو ہم نے کہا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ اگر وہ بھی نیک نیتی سے اس پر عمل پیرا ہوں تو ہم مل کر ایک مربوط حکمت عملی اپنا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, جس سے دونوں ممالک کی عوام کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. سر ٹورڈز اینڈ ایک دو اور ٹاپکس کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں. شاہ صاحب ہم نے بتایا تفصیل سے, اس کی تکرار نہیں کرتے, وزیر اعظم صاحب نے بتایا سب نے کہ کس طریقے سے لاہور کے بلاسٹ میں بھارت ریاستی سطح پہ ملوث تھا اور ساری ڈیٹیل. کیا ہم نے یہ انفارمیشن بھارت کو ریاستی لیول پر ہی کمیونیکیٹ بھی کر دی ہے؟ اپنے ٹویٹس اور بیانات کے علاوہ بھارت کو ہم نے ریاستی سطح پہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ یہ اس دن اٹیک ہوا اور ہمارے پاس یہ شواہد ہیں جس سے ہم کنونس ہیں کہ ریاستی سطح پر آپ نے کام کیا ہے, نہ کہ آپ کے کسی انڈیویجول نے. جوہر ٹاؤن کے واقعے کے تانے بانے کھل کر سامنے آ گئے اور اس پہ اب کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ ان کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں اور کون سا ملک ٹیرر فائنینسنگ کا مرتکب ہو رہا ہے. ان کو اسلحہ, ٹریننگ اور ان کی ساری کارروائی کو ایڈ اور ابیٹ کر رہا ہے. اس پر ہم نے دنیا کی توجہ, انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ مبذول کرائی ہے اور ابھی کیونکہ آن گوئنگ ہے انویسٹیگیشن, ہم نے پوری معلومات ابھی شیئر نہیں کی. وہ ہم کر سکتے ہیں. اس پر بھی ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ جب ہم نے پورے شواہد اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم نے کہاں شیئر کرنے ہیں اور ہم کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اوکے. اور سر یہ ہم نے دیکھا پارلیمان میں آپ کا اور بلاول صاحب کا ایک مکالمہ بھی ہوا سارا کچھ, لیکن سوال میرا یہ کہ وزیر اعظم صاحب کے ایک ترجمان نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ بلاول صاحب کا جو ابھی کا جو امریکہ کا دورہ ہے پلانڈ, وہ ایک کاوش ہے پاکستان میں حصول اقتدار کی. آپ چونکہ فورن آفس سے ظاہر آپ کا تعلق ہے, آپ وزیر خارجہ ہیں, مطلب ظاہر آپ سب سے ریلیونٹ شخصیت ہیں, تو یہ ایک سیاسی بیان ہے جو کہ بس چل جاتا ہے پاکستان میں, کوئی بھی دے دیتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے, یا ماضی میں باقاعدہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے انسیڈنٹس میں کس طریقے سے امریکہ کا کردار رہا ہے, یہ اس کے تسلسل میں ایک سنجیدہ کوشش ہے؟ آپ کے ذہن میں آپ کے پاس ایسی کوئی معلومات ہیں کہ بلاول صاحب نے واقعی ایسا کچھ کیا اور جس کی بنیاد پر وزیر اعظم صاحب کے معزز ترجمان نے بیان دیا؟ بدامی صاحب, پہلی بات تو ہے کہ وہ جانا چاہیں, کسی سے ملنا چاہیں, ہماری صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. شوق سے جائیں, شوق سے ملیں, شوق سے اپنا نقطہ نظر پیش کریں. پاکستان کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. پاکستان کی عوام نے دیکھنا ہے کہ کون ان کی نظر میں ان کی بہتر نمائندگی کر سکتا ہے. تعلقات بنانے میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن میری نظر میں, تحریک انصاف کی نظر میں, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے ہیں, نہ کہ کسی اور دارالخلافے میں. کئی دفعہ ہم ان کے رول کو ضرورت سے زیادہ اجاگر کر دیتے ہیں اور ان کی جو ہے نا ان کی امپورٹنس کو ہم کئی دفعہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. کہا کہ وہ اپنا سی وی دینے جا رہے ہیں امریکہ میں, نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. کیا پاکستان کا وزیر خارجہ یہ اسٹیٹمنٹ دے گا کہ وہ اپنی سی وی دینے گئے امریکہ یا جا رہے ہیں امریکہ تاکہ مجھے وزیر اعظم بنا دو؟ دیکھیے وہ ان کا خیال ہے, اگر ان کی سوچ کے مطابق وہاں سی وی پیش کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت کا ضیاع ہوگا. وہ تو یہ نہیں کہہ رہے, آپ کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں معمول کا دورہ ہے بھائی, آپ کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے کہ سی وی دینے جا رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, میں آپ کو دیکھیے اپنا نقطہ نظر ہے, میں یہ نہیں کہوں گا, میں تو کہتا ہوں کہ ایک معمول کا دورہ ہے, میں کہتا ہوں ایک معمول کا دورہ ہے. اگر ہوتا ہے
یہ بھی ابھی شک و شبہ ہے. ابھی مجھے پوری طرح میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فائنلائز ہو چکا ہے کہ نہیں, اور اگر ہو چکا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے, شوق سے جائیں. آخری سوال سر یہ کہ آپ وزیر خارجہ ہیں, تو خارجہ سطح پہ کوئی ایسی قابل ذکر پیش رفت تو آپ کو نظر نہیں آتی نا, پریکٹیکلی اسپیکنگ, جس کے نتیجے میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کی جلد وطن واپسی, ان ایک تو آپ کہیں گے وہ آنا چاہیے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو نہیں آ رہے نا وہ سب کچھ, لیکن ان کی جلد وطن واپسی کو جبراً ممکن بنایا جا سکے, یہ تو آپ کو عملاً ہوتا نظر نہیں آتا نا؟ دیکھیے, ہم نے یہ کہا ہے کہ دو چیزیں, اخلاقاً انہیں آنا چاہیے اور اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے اور کیسز کو فیس کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قانوناً بھی وہ ذمہ دار ٹھہرے کہ ان کو واپس آنا چاہیے. اب وہ اگر نہیں آتے تو قوم دیکھ رہی ہے کہ جس جواز پر وہ گئے وہ جواز باقی نہیں رہا, اور وہ اگر باہر بیٹھے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے. بہت شکریہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت نوازش. جناب, کل سے اگلے 2 ہفتے سیاسی ماحول پہ پھر بڑے گرم رہیں گے, چونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن کا مارکا ہونے لگا ہے. کل سے مریم بی بی بھی جا رہی ہیں, پھر عمران خان صاحب نے بھی کچھ خطاب کرنے ہیں, بلاول صاحب وہاں پر موجود ہیں. انتخابی سیاست کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, لیکن یہ فور شور ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس لفظی جنگ سے یقیناً پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو تقویت ملے گی کہ معاملہ جو ہے وہ اصولوں کا نہیں ہے, بلکہ پولیٹکس ڈے ٹو ڈے ہو رہی ہے. جس دن جو بیان سوٹ کرے وہ داغ دیا جاتا ہے. کل ملیں گے انشاءاللہ, بشرط صحت و سلامتی. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.